یہ جو قومی آفت ہے ہمیں اس وقت بظاہر ایک نیشنل کوارڈینیٹڈ ایفرٹ نہیں دکھائی دے رہی، نیشنل رسپانس نہیں دکھائی دے رہا، سیاسی قیادت کے جو اختلافات ہیں. ہم جب حکومت وقت سے کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تمام لوگ تو بیٹھنے کو تیار ہیں، تحریک انصاف ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتی. کیا اس وقت سب کچھ بھلا کر 1 پوائنٹ ایجنڈا پر کوئی بات ہو سکتی ہے کہ ہاں یہ سیلاب کا مسئلہ ہے، پہلے اس کو دیکھ لیں جس سے اربوں ڈالر کا ہمیں نقصان ہو رہا ہے؟ عادل، میں آپ کا سوال جو ہے وہ اٹس ویری کنفیوزنگ اس لیے ہے کہ اسٹیٹ کے پاس پیسہ ہوتا ہے، اسٹیٹ کے پاس طاقت ہوتی ہے، اسٹیٹ کے پاس مشینری ہوتی ہے ٹو ہینڈل دیز کیٹاسٹرفیز. یہ کسی ایک ایسی سیاسی جماعت کا جو اقتدار میں نہ ہو اس سے آپ نہیں یہ بات کر سکتے. تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھنے سے نہ بیٹھنے سے اسٹیٹ کو کون روک رہا ہے لوگوں کی مدد کرنے سے؟ کون کہہ رہا ہے سندھ حکومت کو کہ وہ جا کے سیلاب میں جو فیملیز پھنسی انہیں نہ نکالیں؟ کیا عمران خان روک رہا ہے؟ کیا عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو یہ کھانے پینے کی چیزیں نہ فراہم کریں؟ کیا عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایویکویشن نہ کریں؟ عمران خان جب بیٹھیں گے ساتھ تب ایویکویشن شروع ہوگی. Okay, let me rephrase my question so that آپ کی confusion دور ہو جائے. نہیں I'll allow you to respond to that, but میں ذرا اس کو وضاحت اس کی کر دوں سوال کی کہ پنجاب میں بھی آپ کی حکومت ہے اور خیبر پختونخوا میں بھی آپ کی حکومت ہے. مطلب آپ اس وقت ایسے نہیں ہے کہ آپ ایک جماعت ہیں اور جو صرف اپوزیشن میں اور وہ احتجاج کر رہی ہے. اس وقت آپ کے پاس 2 بڑے صوبوں کی حکومت ہے، تو اس لیے آپ کی کوارڈینیشن تحریک انصاف کے وزراء اعلیٰ کی کوارڈینیشن از مور امپورٹنٹ دین اینی تھنگ ایلس. جی میں ادھر ہی آ رہا تھا. میں آپ کے سوال کا جواب پہلا تو میں یہ دے رہا تھا کہ عمران خان کے شہباز شریف کے ساتھ بیٹھنے یا بات کرنے سے اس نیشنل کیٹاسٹرفی کا کوئی تعلق واسطہ نہیں. انہوں نے جو مدد کرنی ہے وہاں کریں، نہ عمران خان انہیں روک رہے ہیں، نہ ان کے راستے میں روڑے اٹکا رہے ہیں، نہ کوئی چیز کر رہے ہیں. وہ بالکل بسم اللہ کریں، سارا اسٹیٹ مشینری ان کے پاس ہے، کریں جو کرنا ہے. جو آپ نے بات کی پنجاب اور کے پی کے، وہاں پہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں. اگر وفاق کی ضرورت پڑے گی تو وفاق سے بھی رابطہ کریں گے. افواج پاکستان کی ضرورت پڑی کے پی کے میں، افواج پاکستان سے رابطہ کیا گیا ایویکویشن کے لیے، وہاں پہ لوگوں کو ریہیبلیٹیشن کے لیے، لوگوں کو سامان پہنچانے کے لیے جو اکوپمنٹ یا جو فلائنگ مشینز جس میں MI-17 اور دوسرے جو اس میں ہیلی کاپٹرز شامل ہیں، دوسرے اکوپمنٹ شامل ہیں، ہیوی اکوپمنٹ جو یہ سامان پہنچا سکتے ہیں، لوگوں کو نکال سکتے ہیں، ان سے مدد لی گئی. تو جہاں جہاں ضرورت ہوگی وہاں پہ کریں گے. سیاست ایک علیحدہ چیز ہے، یہ ایک قومی سانحہ ہے اور اس کے اوپر ہم اپنا کام کر رہے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ آج قومی سانحات آتے ہیں یا جہاں چیلنجز آتے ہیں تو اس وقت آپ کو اپنی جو سیاست ہے اس کو تھوڑے عرصے کے لیے پس پوش ڈالنا ہوتا ہے تاکہ پہلے جو ایک قومی سانحہ ہے، جو کرائسس ہے، اس سے ذرا نبردآزمہ ہو جائیں، پھر اس کے بعد ان ایشوز پہ تو پالیٹکس ساری زندگی ہو سکتی ہے. جی میں وہی عرض کر رہا تھا کہ جو خان صاحب نے آج جو فیصلہ کیا ہے وہ ابھی تک کسی جماعت نے فیصلہ نہیں کیا ہے. خان صاحب نے ٹیلی تھون کے ذریعے پیسے جمع کرنے کے لیے آغاز کر دیا ہے. کل ان کا ٹیلی تھون آپ کے چینل پر بھی ہے اور دیگر چینلز پر بھی ہوگا، اور اس ٹیلی تھون کے ذریعے جو پیسے جمع ہوگا اس کا ایک کمیشن بنایا گیا ہے جس کا ہیڈ ثانیہ نشتر کریں گی. اور کیونکہ ثانیہ نشتر کو احساس پروگرام میں بڑا تجربہ ہے وسیع ان کا، کہ جو انہوں نے 12,000 روپے لوگوں کے گھر تک پہنچائے تھے ڈیورنگ کووڈ، جس کو انٹرنیشنل لیول پہ پذیرائی بھی ملی. اور اس کی ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سائیڈ بائی سائیڈ یہ دونوں چیزیں چلائی جائیں گی، ایک طرف پالیٹکس بھی کی جائے گی، دوسری طرف فنڈ ریزنگ بھی کی جائے گی، جو فلڈ وکٹمز ہیں ان کو بھی ایڈریس کریں گے ان کے ایشوز کو، اور ساتھ میں یہ ایشو بھی چلتا رہے گا. ذرا کنڈی صاحب مجھے یہ بتائیے گا. عادل پتہ کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف تو پاکستان جو ہے وہ یہ سیلابی کیفیت میں ڈوب رہا ہے، دوسری طرف پاکستان کی اکانومی حقیقی طور پر ڈوب رہی ہے جو ان کی حکومت نے ڈبوئی ہے. 14 جماعتیں مل کر ساتھ بیٹھی ہیں. سنبھالے نا پاکستان کو، کیوں نہیں سنبھال رہے؟ بیڑا غرق ہو گیا ہر چیز کا. یہاں پاکستان، آپ پوری دنیا میں اس وقت پاکستان کی جگہ سائی ہو رہی ہے. جو اس وقت ہماری پالیسیز ہیں، الٹی سیدھے بیانات، الٹی سیدھی چیزیں. کبھی وہ کہتے ہیں کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں بھیک مانگنے آیا ہوں، عجیب عجیب باتیں کریں. کبھی کسی وزیر اعظم کو دیکھا اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے؟ یہ تو ایک عجیب ہی حکومت آئی ہے، چونچوں کا مربع پورا. جی کنڈی صاحب، پہلے تو ویسے میرا سوال آپ سے بھی یہی ہے، آپ یقیناً عمران اسماعیل صاحب کی باتوں کا ضرور جواب دیجیے گا، لیکن مجھے پہلے میں ایشو پہ رہنا چاہتا ہوں. ایشو اس وقت یہ ہے کہ وزیر اعظم گئے سندھ، اچھی بات ہے. وزیر اعظم جو ہے وہ وہاں پر ان کے اتحادی بھی ہیں، سندھ کا ایشو بھی بہت بڑا ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن ہمیں نہیں دکھ رہا کہ وہ پنجاب اور کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، وزرائے اعلیٰ ہیں، ان کے ساتھ کوئی ایفرٹ کر رہے ہوں کہ بیٹھیں، کوئی ایک ایسا نیشنل انیشیٹو لیں، انوائٹ کریں
انا کے مسائل سے نکل کے تھوڑا سا باہر ہمارے سیاستدان یا سیاسی قیادت بیٹھے اور کہے جی ٹھیک ہے اب سیاست اپنی جگہ، لیکن آئیں آپ بھی مجھے بتائیں کہ آپ کے صوبوں میں کیا صورتحال ہے، ہم وہاں کیا کر سکتے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں وہ چیز اس وقت نہیں دکھائی دے رہی ان دونوں صوبوں کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عادل، میں سمجھتا تھا کہ آج عمران اسماعیل صاحب تھوڑا غیر سیاسی باتیں بھی کریں گے، اس میں سیاسی ٹچ نہیں دیں گے لیکن اور انسانیت کا ٹچ دیں گے، لیکن انہوں نے تھوڑا بہت جو ہے وہ سیاست کا ٹچ ڈیفینیٹلی دیا۔ دیکھیں آج اس ملک پر ایک بہت مشکل ہے، اس ملک کی عوام نے پیپلز پارٹی کو بھی ووٹ کیا ہے، پی ایم ایل این کو بھی ووٹ کیا ہے، پی ٹی آئی کو بھی ووٹ کیا ہے، مختلف سیاسی جماعتوں کو ووٹ کیا ہے۔ آج اس ملک جو ہمارے ووٹرز ہیں اس پر ایک مشکل وقت آئی ہے، اور وہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ ہم سیاست کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی یہ خدا نخواستہ یہ لوگ اسی طرح سفر کرے، حکومت بدنام ہو، اور ہم بولیں گے اگر ہم ہوتے تو یہ کر دیتے، اگر ہم ہوتے تو یہ کر دیتے، اور اگر واٹ ایور جو بھی ہے۔ اس وقت جو ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹیز، ایز اے کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہماری، ہم ناکام ہو چکے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں تھوڑا بہت آپ کو بھی ساتھ ذمہ وار ٹھہراؤں گا، میڈیا، آپ ذات نہیں میڈیا کو بھی۔ اور دیکھیں پہلے 2010 میں جو فلڈ آیا تھا، میں نے کئی چینلوں پہ کہا کہ اس سے بہت بڑا یہ ڈیزاسٹر تھا۔ 2010 میں آسانی یہ تھی کہ آپ ہر جگہ پر، آپ کا چینل، دوسرے چینل، تیسرے چینل، ہر جگہ پہ فلڈ ایریا میں موجود ہوتے تھے، وہاں پر پروگرام کر رہے ہوتے تھے، کہتے تھے کہ یہاں پر یہ کمی ہے، یہاں پر ڈیزاسٹر مینجمنٹ نہیں ہے، یہاں پر سیاستدان نہیں ہے، یہاں پر فلاں نہیں ہے، تو وہ شرم کے مارے کہیں نہ کہیں پہنچ جاتے تھے۔ اب وہ بہت کم ہو گیا ہے۔ این جی اوز ہوتی تھیں جو کام کرتی تھیں، این جی اوز کا تصور اب تقریباً ختم ہو چکا ہے، کیونکہ پچھلی حکومتوں نے جو پابندیاں، جس طریقے سے ان کی اپنی پالیسی تھی، پابندیاں لگئی، این جی اوز نہ ہونے کے برابر۔ اچھا، یہ اب دو معاملات ہیں نا، دیکھیں ایک تو یہ کہ میڈیا تو ابھی بھی آن گراؤنڈ ہے، رپورٹرز رپورٹ کر رہے ہیں، یہ ضرور ہو سکتا ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ تھوڑا دیر سے فوکس گیا ہے، یہ فوکس تھوڑا اور پہلے جانا چاہیے تھا، دیٹ آئی ایگری ود۔ دوسرا این جی اوز جو ہے وہ آپ کی اتحادی حکومت تھی، پی ایم ایل این جو آج آپ کے ساتھ اتحادی ہیں، این جی اوز پہ تو پابندیاں ان کے دور میں لگی ہیں اور وہ پھر اس کے بعد سے واپس ہو گئے، اس لیے وہاں پر میں یہاں پر کسی کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے ٹھیک کام کیا۔ بالکل پی ایم ایل این کے دور سے چودھری نثار صاحب جب انٹیریئر منسٹر تھے وہاں سے شروع ہوئی اور یہاں تک تو غلط میں میڈیا بالکل غلط تھا۔ این جی اوز اگر آج ہوتی تو میں سمجھتا کہ بہت سی چیزیں ہوتی، اس پہ میں بھی آ رہا ہوں، کیونکہ این ڈی ایم اے جس کے اوپر ہم نے کروڑ روپے خرچ کیے ہیں، کروڑوں تو شاید نہ ہو، اربوں پہ چلے گئے ہوں، اس کا تو مجھے ڈیٹا نہیں ہے۔ میں کوشش کروں گا کسی پارلیمنٹری سے کہوں کہ کوئی کوشچن کرے کہ این ڈی ایم اے پہ ہمارا کتنا خرچ ہوا ہے۔ آج این ڈی ایم اے نہ ہونے کے برابر ہے، پی ڈی ایم اے نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں اپنے حلقے میں ڈی خان میں پچھلے ایک ہفتے سے موجود ہوں، ٹھیک ہے، یہاں پر کوئی بھی اب میرے ایک تو آپ سے میرا یہ گلہ ہے کہ آپ نے اس میں فلڈ میں کے پی کے کو یاد نہیں کیا اور آپ نے 3 صوبے یاد کر لیے، تھوڑا سا مطلب ہے کہ ہم غریب لوگوں کو بھی یاد نہیں، میں نے بالکل ذکر کیا ہے، کل بھی ذکر کیا ہے، آج بھی ذکر کیا ہے، بالکل کیا ہے۔ ہمارا جو علاقہ ہے بالکل ہم فلیش فلڈ سے جو ہے وہ ہم متاثر ہوئے ہیں۔ عمران اسماعیل صاحب نے بات کی ہیلی کاپٹرز کی، آپ نے جو شروع میں بات کی 5-6 دوستوں کی، وہ ہیلی کاپٹر کی وجہ سے چلے گئے۔ میں پچھلے 3 دن سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے علاقوں میں رستے کٹے ہوئے ہیں، 1 ہفتہ ہو گیا رستے کٹے ہوئے ہیں، ہم وہاں پر خوراک اور ٹینٹ نہیں پہنچا سکتے۔ ہمیں ہیلی کاپٹر دے، این ڈی ایم اے دے، ہمیں پی ڈی ایم اے دے، ہمیں مرکزی حکومت دے، ہمیں صوبائی حکومت دے، تاکہ ہم وہاں پر کم از کم خوراک تو پہنچا سکیں، ٹینٹس دے سکیں، جو کہ بارشوں میں جو کنڈی صاحب کم از کم آپ جو ہیں وہ وفاقی حکومت میں ہیں، این ڈی ایم اے آپ کے ساتھ ہوگی، آپ کو اگر صوبے کے اندر اپنے مسائل ہیں تو آپ صوبائی حکومت کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس ایسے آپریشن ہیلی کاپٹر نہیں ہیں جو ریسکیو کر سکے، لیکن وفاقی حکومت آپ کی ہے۔ ہمارے حکمران یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یار ہم خود حکومت میں اور خود ہی شکایت کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، میں آپ کو بات کر رہا ہوں، میں کوئی حکومت کو ڈیفینڈ کر نہیں بیٹھا، میں یہاں پر میں کہہ رہا ہوں اگر این ڈی ایم اے غلط ہے میں غلط کہہ رہا ہوں نا، کہ این ڈی ایم اے نہیں کر رہی سپورٹ، پی ڈی ایم اے نہیں کر رہی سپورٹ۔ آج وزیر اعلیٰ صاحب نے اعلان کیا خیبر پختونخوا کے کہ میں اپنے اس کے ڈویژن میں جب سیلاب ہے تو میرا ہیلی کاپٹر حاضر ہے، تو کیا ہم آپ کے صوبے کے لوگ نہیں ہیں؟ ہم آپ کے صوبے کے باشندے نہیں ہیں؟ خیبر پختونخوا کے باشندے نہیں ہیں؟ دیکھیں اگر صحیح ہے یا غلط ہے آپ تنقید کریں سندھ حکومت بھی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو، ان کے وزراء کو، وفاقی وزراء کو فیلڈ میں ہونا چاہیے۔ یہ ادھر بیٹھ کر این ڈی ایم اے میں پریس کانفرنس سے کرنا، بتانا، وہ جو ہے چارٹ سے بتانا، یہ کام نہیں ہے۔ اب گراؤنڈ پہ بتائیں گراؤنڈ میں کیا ہو رہا ہے۔ ابھی مجھے ذرا یہ بتانا، دیکھیں میرا فوکس جو ہے وہ ابھی تمام لوگوں کہہ رہا ہوں کہ غلط ہو رہا ہے۔